اچھا کیسا بھی بتلائیے گا کہ حفظ کا جو دور ہوتا ہے ایک سنہرا دور ہوتا ہے، تو مختلف لوگوں کے بڑے سنہری یادیں ہوتی ہیں اس دور کی، واقعات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ یہ بڑی ایک خاص بات ہے؟ میرے حفظ کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مجھ پہ کرم ہوا، مجھے حفظ کا شوق جو ہوا، والدین کی تو ان کا تو شوق تھا ہی تھا، تو جب میں حفظ کرنے کے لیے جاتا تھا نا مدرسے، تو میرے گھر سے مدرسہ کچھ دور تھا، ٹھیک ہے، راستے میں کافی سارے کھیت تھے، تو جاتے جاتے ڈر بھی لگتا تھا بس اوقات، تو لیکن تب رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر میں تلاوت قرآن لگاتے تھے، تو صبح قاری عبدالباسط مصری ان کی تلاوت لگی ہوتی تھی، سورۃ الرحمن کی، سورۃ الواقعہ کی یا سورہ یاسین کی، تو جتنا میرا سفر ہوتا تھا تو کافی دور تک آواز آتی رہتی تھی، تو میں بھی ساتھ ساتھ سنتا جاتا تھا۔ تو اتفاق ہی ہوا ایک دن، جو ایک عجیب چیز تھی میرے لیے کہ میری خوشی کی انتہا تھی، ٹھیک ہے، کہ مجھے تو خیر تلاوت نہیں کرنی آتی تھی، تو وہ جو سن کے میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، دل دماغ میں ایک بیٹھی ہوئی تھی، تو کبھی اپنے منہ میں گنگناتا رہتا تھا۔ تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ قاری صاحب کلاس میں نہیں تھے، تو سب بچے اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے، تو اچانک میں نے بھی کوشش کی تو اس طرح پڑھنے کے، جب میں نے پڑھا تو سب بچے ایک دم چونک اٹھے ہوئے، آپ کو تلاوت کرنی آتی ہے؟ میں نے کہا میں نے سیکھی تو نہیں، آتی تو نہیں، لیکن بس ایسے سن کے۔ تو ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا تھا جو حفظ کر رہا تھا، تو اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو پورے مدرسے میں وہ نمایاں بھی تھا اور مشہور بھی تھا۔ تو جب میری کلاس کے بچوں نے یہ تلاوت سنی نا، میری آواز سنی، تو ایک دم بڑے خوش ہوئے اور پوری کلاس میں مشہور ہو گیا، اور پھر آہستہ پورے مدرسے میں مشہور ہو گیا۔ تو جو مجھے بات اب تک یاد ہے، جو میرے دل کو لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ میں مسلکاً اہل حدیث تھا، ٹھیک ہے، جس مدرسے میں نے پڑھا وہ مدرسہ دیوبند کا تھا، اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں اپنے استاد محترم کے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں ہمارے مدرسے سے حفظ کیا ہے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، اور آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ بڑے باادب ہو اور بڑے شوق سے پڑھنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کوالٹی دی ہے قرآن پڑھنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہے، آپ کے علاقے سے، آپ کے مقابلے میں نہ کوئی اہل حدیث آئے گا، نہ کوئی دیوبندی آئے گا، نہ کوئی بریلوی آئے گا۔ اور ایک دفعہ اتفاق سے ایک پروگرام ہوا ہمارے علاقے میں محفل قرات کا، تو مجھے بھی وہاں پہ تلاوت کا موقع ملا، تو میرے وہی استاد جی وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو جب میں تلاوت کے لیے گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ اکبر، بڑے رشک سے، بڑی محبت سے مجھے مل کے، کہنے لگا بیٹا مجھے وہ دیکھو وہی بات اللہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی ہے کہ میں نے یہ تمہیں دعا دی تھی، یہ کہا تھا، تو اللہ نے آج مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ تم میرے سامنے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اس محفل میں میں نے تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مقبولیت دی، بڑا اللہ تعالیٰ نے میرا تعارف کروایا، لوگوں نے بڑا سراہا اور بڑی محبت دی۔ ماشاء اللہ۔